من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان۔ میرا آج کا عنوان ہے ایمان کیا ہے۔ ایمان ایک بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے، اور ایمان انسان اور اللہ کے درمیان ایک ایسی کڑی ہے جس کے بغیر دنیا و آخرت میں نجات ناممکن ہے۔ ایمان کے لغوی معنی ایمان امن سے ہے، اور اس کا مطلب ہے امن دینا، سکون دینا، اور ایمان کے ایک معنی ہے تصدیق کرنا۔ اور شرعی اصطلاح میں ایمان کا مفہوم یہ ہے کہ جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احکامات، عقائد اور اعمال کے بارے میں علم دیا گیا ہے، اس کی تصدیق کرنا اور اس کے مطابق عمل پیرا ہونا۔ تو گویا کہ ایمان کی مکمل تفسیر یوں بنی کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب والعمل بالجوارح۔ ایمان نام ہے زبان سے اقرار کرنے کا اور دل سے تصدیق کرنے کا اور اعضاء کے ساتھ اعمال کرنے کا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں ایمان کی 60 سے زیادہ شاخیں ہیں، اور بعض روایات میں 70 سے زیادہ، لیکن ان میں سے الحیاء من الایمان، اس کو بھی ایمان کی ایک شاخ قرار دیا گیا ہے کہ حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ پھر ایمان کی سب سے اعلیٰ شاخ کیا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ، اور اس کی ادنا شاخ ہے اماطۃ الاذی عن الطریق۔ لا الہ الا اللہ کہنا اور زبان سے اس کا اقرار بھی کرنا اور دل سے اس کی تصدیق بھی کرنا اور اعمال کے ساتھ اس کو صحیح ثابت کرنا۔ تو ایمان کی 70 اور بعض روایت کے مطابق 60 سے اوپر شاخیں ہیں۔ بضع کا لفظ مفسرین نے 3 سے 9 تک کے لیے استعمال کیا ہے۔
تو اس طرح سے ایمان جو ہے اس کے بارے میں اللہ اکبر، بعض لوگوں نے صرف شہادتین کے اقرار کو ایمان قرار دیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ کہہ دینا ایمان ہے، جبکہ یہ ایمان کا رکن نہیں، اسلام کا ہے۔ انسان کلمہ شہادت کو پڑھ کے دائرہ اسلام میں تو داخل ہو جاتا ہے لیکن مومن نہیں کہلاتا۔ تو ایمان جو ہے وہ دین شریعت مطہرہ جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقائد راسخہ کے اور اعمال صالحہ اور اخلاق فاضلہ کے انداز میں بیان کی ہے، اسے ایمان کہتے ہیں۔ ایمان بنیادی سیڑھی ہے، بلکہ یوں کہیں کہ ایمان ایک ایسا درخت ہے جس کی 60 یا اس سے ابو یا 70 یا اس سے ابو شاخیں ہیں، اور ایمان کی جو جڑ ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اب اگر جڑ سلامت رہے گی تو اس کے اوپر درخت، اس کی ٹہنیاں، اس کی ڈھالیاں بھی سلامت رہیں گی۔ اگر جڑ خشک ہو جائے گی، جڑ کاٹ دی جائے گی تو درخت بھی سلامت نہیں رہے گا۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہاں تک کو اکثر مفسرین کا آپس میں اتفاق ہے، لیکن جو اختلاف پیدا ہوا، مختلف فرقے بنے، مختلف فرقوں نے جس کے تحت جنم لیا، تو وہ عمل کی وجہ سے۔ بعض نے کہا کہ ایمان صرف زبان کا اقرار کر لینا ہی ہے اور نجات کے لیے صرف کلمہ پڑھ لینا ہی کافی ہے، اس کے لیے دل کی تصدیق بھی ضروری نہیں ہے۔ اور بعض نے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کو تو مانا لیکن اعمال کی نفی کی، اور کہا کہ اعمال کی ضرورت نہیں ہے، لہذا نیکی کرنا اس کے لیے کوئی مفید نہیں ہے اور گناہ کرنا اس کے لیے کوئی مضر نقصان دہ نہیں ہے۔ جبکہ ایک جماعت نے کہا کہ ایمان نام ہے اعتقاد، اقوال اور اعمال کا ایسا مجموعہ کہ جن میں سے کسی کو ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا، تو لہٰذا اگر کوئی شخص کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے اور اس گناہ کی توبہ نہ کرے تو وہ ہمیشہ کے لیے دوزخی ہے، اور اللہ پر یہ واجب ہے کہ اس گناہگار کو اس پر سزا دے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں جو بہترین اور صائب رائے ہے، جو حق رائے ہے، وہ اہل سنہ والجماعت کی ہے کہ ایمان نام ہے اعتقاد کا، قول اور عمل کا، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب والعمل بالجوارح۔ اگر ان میں سے ایمان کے ارکان میں کسی ایک کی بھی کمی، ایک بھی رکن کو نہ ماننے والا کافر ہے، اور دل کی تصدیق اور اعمال میں اگر انسان کبیرہ گناہ کا بھی مرتکب ہے تو اللہ رب العزت بشرط صحت ایمان اگر چاہے تو اسے عذاب دے، اور اگر چاہے تو اسے معاف کر کے جنت دے دے، یا اسے اس گناہ کی سزا دے اور اس کے بعد جنت میں داخل کر دے۔ یہی عقیدہ صحیح اور درست ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے بھی اپنا کتاب صحیح بخاری میں کتاب الایمان کو جہاں شروع کیا ہے، وہاں سب سے پہلی حدیث جو ذکر کی ہے بنی الاسلام علی خمس، اس سے اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ ایمان جو ہے قلبی تصدیق کا نام ہے، اور اسلام جو ہے وہ عمل بالجوارح کا نام ہے۔ ایمان دل کی تصدیق کو کہتے ہیں اور اسلام اعضاء سے اعمال کرنے کو کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص اسلام کا پابند نہیں، اس کا ایمان کا دعویٰ غلط ہے۔
اور جو ایمان نہیں رکھتا، جس کے پاس ایمان نہیں، اس کا اسلام غلط ہے۔ تو حقیقی مسلمان وہی ہوگا، جو حقیقی مسلمان ہوگا وہ کبھی بھی ایمان سے خالی نہیں ہو سکتا، اور جو حقیقی مومن ہوگا اس کے لیے اسلام کو اپنانے کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، لہذا اس کا اسلام اس کے ایمان کی تحقیق کرے گا، اس کے لیے محقق ثابت ہوگا۔ تو ایمان، اس کے ایک لمبی حدیث ہے، حدیث جبریل جسے کہا جاتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، اخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں ذرا بتائیں تو صحیح، خبر تو دیں۔ تو آپ نے فرمایا، ان تؤمن باللہ، یہ کہ تو ایمان لائے اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ، اس کی کتابوں کے ساتھ، یوم آخرت کے ساتھ، اچھی اور بری تقدیر کے ساتھ۔ ارکان ایمان 6 ہیں: اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان۔ تو اب ہم نے یہ ججمنٹ کرنی ہے، یہ فیصلہ کرنا ہے، کیا واقعہ ہی ہم نے ایمان کو اسی انداز سے اپنایا ہوا ہے؟ کیا اگر ہم ارکان ایمان کو اپنائے ہوئے ہیں تو یقیناً ہم اس بات کی امید رکھ سکتے ہیں کہ اگر اس کے علاوہ ہم سے کوئی لغزش ہو جاتی ہے، کوئی کمی اور کوتاہی ہو جاتی ہے، تو اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہے کہ ہمیں وہ معاف کر دے گا۔ لیکن ارکان اسلام میں سے اگر ہم ایک بھی رکن کو نہیں مانتے تو ہمارا اسلام، ہمارا ایمان خطرے میں ہے، اور ایک رکن کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ تو ایمان اولین بنیاد ہے۔ پھر امام بخاری نے اس پر یہ بھی ثابت کیا ہے کہ ایمان جو ہے وہ عمل کا نام ہے، الایمان هو العمل، ایمان ہی عمل ہے۔ قرآن میں متعدد مقامات پر اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہیں فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود بھی خسارے میں ہے، لیکن الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ نہیں جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ جن آیات سے بار بار جو نتیجہ اخذ ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ ایمان اور عمل صالح دونوں ہی لازم و ملزوم ہیں۔ ایمان عمل کے بغیر ثمر آور نہیں، اور عمل بغیر ایمان کے اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ نہیں رکھتا۔ لہذا بارہا قرآن و حدیث کے مختلف مقامات پر اللہ نے ایمان اور عمل صالح کو اکٹھا ذکر کیا ہے، اور پھر ایمان کو ہر عمل کی بنیادی شرط قرار دیا ہے۔ احادیث کی روشنی میں یہ ذکر آتا ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان رکھتے ہوئے اور اپنا محاسبہ احتساب کرتے ہوئے ثواب کی نیت، تو اسے پتہ چلا کہ ایمان پہلا سٹیپ ہے۔ ایمان ہوگا تو ہمارا اگلا عمل قابل قبول ہوگا، اگر ایمان نہیں تو ہمارا کوئی بڑے سے بڑا عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ اللہ پر ایمان، اللہ پر ایمان کیسا ہے کہ اللہ رب العزت کے وجود پر ایمان لانا، جس کا ملحد انکار کرتے ہیں۔ نمبر 2، اللہ کو رب ماننا،
خالق، مالک، رازق، مالک کائنات، مدبر کائنات، حاجت روا، مشکل کشا وغیرہ ماننا، اللہ رب العزت کو معبود برحق ماننا، عبادت کے لائق واحد اس کی ہستی کو ماننا، اللہ رب العزت کی اسماء و صفات کو بغیر تحویل، بغیر تشبیہ، بغیر تمثیل کے ماننا، یہ ایمان ہے۔ اللہ کی کتابوں کو سچا ماننا، اپنے اپنے وقت میں وہ بھی لائق عمل تھیں اور ان کے مطابق عمل کرنے والا جنتی تھا، لیکن آج قرآن مجید جو ہے قیامت تک کے لیے اب قابل عمل ہے۔ پھر اسی طرح سے رسولوں پر ایمان لانا، انہیں اللہ کے برگزیدہ بندے ماننا اور انہیں اللہ کے پیغمبر اور پیغامبر رسول ماننا اور ان کی شریعت کو ان کے وقتوں میں اسی طرح لائق عمل ماننا جیسے آج ہمارے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت قابل عمل ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر ختم نبوت کو ختم اور عقیدہ ختم نبوت ماننا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد لا نبی یا بعدی، کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اسی طرح اچھی اور بری تقدیر کو ماننا، یعنی تقدیر جو ہے اللہ کا علم ہے، وقوع پذیر ہونے سے پہلے کسی کو علم نہیں۔ انسان مسائل و مصائب کے لیے تدابیر اختیار کرتا ہے، جو وسائل اختیار کرتا ہے اس کو تدبیر کہتے ہیں، اور اس سے جو وقوع پذیر ہونے والا عمل ہے اس کے نتیجے میں جو وقوع پذیر واقعات ہوتے ہیں انہیں تقدیر کہا جاتا ہے۔ پھر کتابوں پہ ایمان، رسولوں پر ایمان، بری اور اچھی تقدیر پر ایمان۔ ایمان بچانا اس دور میں کس قدر مشکل ہے، دور حاضر کے اندر ایمان بچانا انتہائی مشکل ہے، جہاں ملٹی میڈیا دور چل رہا ہے، ہر طرف فحاشی مریانی چل رہی ہے، شیطانی اڈے کام کر رہے ہیں۔ ایسے وقت میں دین بچانے کے لیے ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہم ہر معاملہ ایمان کی بنیاد پر کریں۔ عبادت کرنی ہے ایمان کی بنیاد پر، اطاعت رسول ہے ایمان کی بنیاد پر، عزت و احترام ہے ایمان کی بنیاد پر، آپس میں تعلقات جوڑنے ہیں ایمان کی بنیاد پر، کسی کے ساتھ کوئی مجلس اختیار کرنی ہے ایمان کی بنیاد پر، محبت اور نفرت کرنی ہے ایمان کی بنیاد پر۔ تو مختصر یہ کہ ایمان نام ہے تمام عقائد راسخہ کو اپنانے کا، اخلاق فاضلہ کو اپنانے کا اور اعمال صالحہ کو اپنانے کا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اس پرفتن دور میں اپنے اولادوں کی، اپنے فیملی کے ایمان کو بچانے کے لیے مختلف تدابیر کرنے اور ایسے انداز اور ایسی تجاویز استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جس سے ہمارے بچوں کی بہترین اصلاح ہو سکے اور قرآن و سنت کی روشنی میں ہم ان کی تربیت کر سکیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو بیان کیا ہے اللہ تیری رضا کے لیے ہو اور بہترین شرعی قبولیت سے نوازنا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو